شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور رحیم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ معزز سامعین، امید ہے کہ آپ سب خیریت بخیر ہوں گے اور آپ کو میری تمام داستانیں پسند آئی ہوں گی۔ دنیا کے نقشے پر کچھ نام ایسے لکھے گئے ہیں جو وقت کے ساتھ مٹ گئے، مگر ان کے قدموں کے نشان زمین پر ہمیشہ کے لیے باقی رہ گئے۔ یہ داستان ایک ایسے ہی نام کی ہے، ایک ایسا مسافر جس نے دنیا دیکھی، بادشاہوں کے دربار دیکھے، طوفانوں کا سامنا کیا، مگر آخرکار جب سب راستے ختم ہو گئے تو اسے اپنے رب کا راستہ مل گیا۔ سن 1325 عیسوی کا زمانہ تھا۔ شمالی افریقہ کے ساحلی شہر طبقہ میں ایک نوجوان عالم رہتا تھا۔ عمر صرف 21 برس، چہرے پر عزم کی روشنی اور دل میں ایک بے قرار خواب، حج کا سفر۔ اس کے دل میں بیت اللہ کی زیارت کا شوق ایسا تھا جیسے صحرا میں پانی کی پیاس۔ ایک صبح وہ اپنے گھر کے دروازے پر کھڑا تھا۔ ماں نے رخصت کرتے ہوئے ہاتھ اٹھائے اور دعا دی، اللہ تمہیں سلامت رکھے بیٹا، تمہارے قدم ہمیشہ خیر کی طرف اٹھے۔ اس نے ماں کے ہاتھ چومے، نگاہوں میں شوق، دل میں ایمان اور لبوں پر ایک جملہ، میں اللہ کی راہ میں جا رہا ہوں، جہاں راستہ ختم ہوگا وہاں دعا نیا راستہ بنائے گی۔ جو وہ اکیلا مسافر نکلا، ریت کے طوفان، بھوک، پیاس اور ڈاکوؤں کے خطرے، کچھ بھی اس کے قدم نہ روک سکا۔ راستہ لمبا تھا مگر دل یقین سے بھرا ہوا تھا۔ ہر شب وہ ستاروں کو دیکھ کر قبلہ ڈھونڈتا اور دل ہی دل میں تلبیہ پڑھتا۔ مہینوں بعد جب وہ مکہ پہنچا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کعبے کے سائے میں کھڑا وہ اپنے سفر کا پہلا مقصد پا چکا تھا، مگر دل میں ایک اور آواز تھی، دنیا بہت بڑی ہے، اللہ کے نشانات ہر گوشے میں ہیں، دیکھو، سمجھو اور سیکھو۔ یہی وہ لمحہ تھا جب حج کا سفر ختم ہوا مگر ایک نئی زندگی کا آغاز ہوا۔ اس نے مکہ سے آگے کا سفر شروع کیا، کبھی مصر کے صحراؤں میں، کبھی دمشق کے باغوں میں، کبھی بغداد کی گلیوں میں۔ وہ علم کے متلاشی کی طرح شہر بہ شہر گھومتا رہا۔ قاہرہ میں وہ علماء کے درمیان بیٹھا، دریائے نیل کے کنارے اذان کی آواز سنی اور محسوس کیا کہ ایمان کی خوشبو ہر خطے میں ایک جیسی ہے۔ بغداد میں جب اس نے علم طب، فلکیات اور فقہ کے اسباق سنے تو حیرت ہوئی کہ مسلمان علم دنیا میں کس قدر آگے ہے۔ وہ لکھتا ہے، میں جہاں بھی گیا مجھے قرآن کی یہ آیت یاد رہی، سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلکم، زمین پر چلو، دیکھو اور غور کرو کہ تم سے پہلے والوں کا کیا انجام ہوا۔ اسی جستجو نے اس کو کبھی ٹھہرنے نہیں دیا۔ ہر نیا ملک ایک نیا سبق تھا۔ وہ شام پہنچا، پھر فلسطین، ارض مقدس، پھر عراق اور ایران۔ ہر شہر میں اس نے انسانوں کے چہرے میں اللہ کی قدرت دیکھی۔ اس کے دل میں ایک احساس بڑھتا گیا کہ زمین پر بسنے والے سب انسان کسی نہ کسی طرح ایک ہی مرکز سے جڑے ہوئے ہیں۔ پھر ایک دن اس کا سفر مشرق کی طرف مڑ گیا۔ وہ ہندوستان جا پہنچا۔ جب وہ دہلی پہنچا تو اس کی آنکھوں کے سامنے ایک ایسی دنیا کھل گئی جو شان و شوکت، علم اور طاقت کا عجیب امتزاج تھی۔ شہر دیواروں میں لپٹا ہوا، بازاروں میں زندگی رواں، مسجدوں میں اذانوں کی گونج اور قلعے کے دروازوں پر پہرے داروں کے نعرے۔ دہلی اس وقت دنیا کے سب سے بڑے اسلامی شہروں میں سے تھا۔ سلطان محمد تغلق کا دربار علم اور سیاست کا سنگم تھا، مگر ساتھ ہی خوف اور جلال سے لبریز۔ سلطان کا مزاج تیز مگر ذہن غیر معمولی۔ وہ ایسے حکم دیتا تھا جیسے دنیا کو اثر نو ترتیب دے سکتا ہو۔ ایک دن وہ دربار میں حاضر ہوا۔ محل کے ستونوں پر مشعلیں روشن تھی اور فرش پر اعلانی قلین بچھے ہوئے تھے۔ سلطان تخت پر بیٹھا، اس کی نگاہوں میں جلال کی چمک، درباری خاموش، صرف قدموں کی ہلکی چاپ اور وقت کی سانسوں کی آواز۔ اس نے آداب بجا لایا۔ سلطان نے نظریں اٹھائیں اور بولا، سنا ہے تو مغرب سے آیا ہے، علم رکھتا ہے، سفر کا تجربہ بھی ہے۔
اس نے عاجزی سے جواب دیا، جہاں علم ہے وہاں میرا دل نہیں رک سکتا حضور۔ میں نے زمین دیکھی، لوگوں کے حال دیکھے، مگر علم کی پیاس ابھی بھی باقی ہے۔ سلطان نے غور سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، پھر مسکرا کر کہا، واللہ ہمیں ایسے ہی لوگوں کی ضرورت ہے۔ میں تجھے قاضی القضاء مقرر کرتا ہوں، انصاف کے تخت پر بیٹھ اور میرا ملک عدل سے بھر دے۔ دربار تالیوں سے گونج اٹھا، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سا احساس تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ جس دربار میں عزت ملتی ہے وہی امتحان بھی چھپا ہوتا ہے۔ کچھ مہینے گزرے، اس نے کئی فیصلے کیے، مظلوموں کو انصاف دیا اور سلطان کی تعریف لوگوں میں بڑھنے لگی۔ مگر دربار کے چند امراء کو یہ گوارا نہ تھا، انہوں نے حسد میں زہر بھر دیا۔ ایک رات سلطان کے قریبی نے کہا، یہ مغربی عالم قاضی بند تو گیا ہے، مگر اس کا دل تجھ سے نہیں مکہ سے جڑا ہے۔ سلطان کی پیشانی پر بل آئے۔ اگلے دن دربار میں اس نے قاضی القضاء کو بلایا۔ قاضی، میں نے سنا ہے تو میرے دشمنوں سے ہمدردی رکھتا ہے۔ اس نے سر جھکا کر کہا، جہاں حق ہے وہاں میرا دل جھکتا ہے۔ میں کسی انسان سے دشمنی یا دوستی نہیں رکھتا، مگر صرف انصاف سے۔ سلطان کچھ دیر خاموش رہا، دربار میں سناٹا چھا گیا۔ پھر اس نے کہا، اور انصاف کیا ہے اے مغربی قاضی؟ اسے نگاہ اٹھائی، اس کی آنکھوں میں خوف نہیں روشنی تھی۔ اس نے کہا، انصاف وہ ہے جہاں طاقتور سے بھی کمزور کو سلامتی ملے اور جہاں حکم دینے والا بھی جوابدہ ہو۔ دربار میں سناٹا گہرا ہو گیا۔ سلطان کی آنکھوں میں لمحے بھر کے لیے حیرت آئی، پھر دھیرے سے بولا، تو سچ کہتا ہے، مگر سچ ہمیشہ بھاری بوجھ ہوتا ہے، دیکھنا تیرے کندھے سے اٹھا سکے۔ اس دن کے بعد اس نے کئی امتحان دیکھے۔ کبھی اس پر سازش ہوئی، کبھی قید کی دھمکی، کبھی سفر پر مجبور کیا گیا، مگر وہ ڈٹا رہا۔ وہ جانتا تھا کہ جو حق کے راستے پر ہو اسے کسی بادشاہ سے خوف نہیں۔ ایک رات جب دہلی میں شورش اٹھی اور دربار کے دروازے بند ہوئے اور وہ مسجد کے صحن میں اکیلا بیٹھا تھا، آسمان پر چاند چمک رہا تھا، ہوا میں اذان کی آواز تھی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اے اللہ، بادشاہ بدلتے ہیں، دربار ڈھلتے ہیں، مگر تیرا انصاف ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ اگر میرا نام اس عدالت کے تخت پر مٹ بھی جائے تو تیرا قلم نہیں رکتا۔ یہ کہتے ہوئے اس کے دل میں عجب سکون اتر آیا۔ اگلی صبح وہ خاموشی سے دلی چھوڑ گیا۔ نہ سزا ملی نہ انعام، مگر دل میں ایک روشنی تھی جو ہر شہر، ہر طوفان میں اس کے ساتھ رہی۔ سالوں بعد جب اس نے اپنی کتاب الرحلہ لکھی تو دہلی کا ذکر کرتے ہوئے صرف ایک جملہ لکھا، میں نے ایک بادشاہ دیکھا جو عقل میں سمندر تھا اور غصے میں آتش فشاں، مگر میں نے سیکھا کہ علم کا اصل تخت انسان کے دل میں ہوتا ہے۔ ہندوستان سے اس نے سمندر کا سفر کیا، مالدیپ، سری لنکا، جاوا اور پھر چین تک جا پہنچا۔ وہ کہتا ہے، میں نے چین کے شہروں میں چراغوں کی ایسی روشنی دیکھی جیسے آسمان زمین پر اتر آیا ہو۔ وہاں کے لوگ نرم گفتار، محنتی اور علم دوست تھے۔ اس نے بحری جہازوں کو دیکھا، بندرگاہوں پر سینکڑوں زبانوں میں گفتگو سنی اور ہر جگہ ایک بات دیکھی کہ انسان جہاں بھی ہو دل کا سکون سب یاد خدا میں ہے۔ اس کے سفر کے دوران طوفان بھی آئے۔ ایک جہاز میں سمندر کے بیچ طغیانی آئی، لہریں دیواروں کی طرح اٹھی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اے میرے رب، اگر میری جان اسی سمندر میں لکھ دی گئی ہے تو اسے تیری رضا کے نام پر قبول کرتا ہوں۔ اگر موجوں نے اس کے ایمان کو شکست نہ دی، وہ بچ گیا۔ شاید اللہ نے اسے زندہ رکھا تاکہ وہ اپنے تجربے دنیا کو سنا سکے۔ سال گزرتے گئے، وہ ہزاروں میل سفر کر چکا تھا، افریقہ کے میدانوں سے لے کر چین کی دیواروں تک۔ ہر قوم، ہر زبان، ہر تہذیب دیکھی، مگر ایک دن جب وہ خاموشی سے بیٹھا تو دل نے پوچھا، تو دنیا دیکھ آیا مگر کیا خود کو بھی دیکھ پایا؟ یہ سوال اس کے اندر بجلی کی طرح گرا۔ اس نے سوچا، سکون سفر میں نہیں منزل میں ہے، اور منزل صرف ایک ہے، اپنے رب کی طرف واپسی۔ آخرکار تقریباً 28 برس کے بعد وہ واپس اپنے وطن تبخا لوٹ آیا۔ وہی گلیاں، وہی ہوا، مگر سب کچھ بدل چکا تھا۔
اس کے والدین اس دنیا میں نہیں رہے، دوست بوڑھے ہو چکے تھے اور وہ خود ایک مسافر بن گیا تھا جسے اب کوئی منزل نہیں بلاتی تھی۔ وہ اپنے پرانے گھر کے دروازے پر بیٹھ گیا، نگاہیں آسمان پر ٹک گئیں اور آہستہ سے بولا، میں نے زمین دیکھی مگر سکون نہیں پایا، شاید اصل سفر واپسی کا ہوتا ہے اپنے رب کی طرف۔ پھر بھی اس کے قلم نے ہار نہ مانی، اس نے اپنے تمام سفر، تجربات اور یادیں ایک کتاب میں لکھوائیں، الرحلہ۔ وہ جانتا تھا کہ انسان مٹی کا ہے مگر لفظ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ اس کتاب میں اس نے دنیا کے وہ رنگ محفوظ کیے جو شاید دوبارہ کوئی نہ دیکھ سکے۔ اس نے قوموں کے قصے، بادشاہوں کے فیصلے اور عام لوگوں کے چہرے بیان کیے۔ اس کے قلم میں نہ فخر تھا نہ غرور، صرف مشاہدہ اور شکر۔ اور جب اس نے اپنی آخری تحریر لکھی تو اس کے الفاظ کچھ یوں تھے، میں نے دنیا دیکھی مگر جو سب سے زیادہ سیکھا وہ یہ تھا کہ ہر راستہ، ہر زمین آخرکار ایک ہی سمت ہو جاتا ہے، رب کی طرف۔ وقت گزرا، صدیوں بیت گئی، مگر جب بھی کوئی مسافر کسی انجان راستے پر قدم رکھتا ہے، کوئی عالم کتاب میں قلم ڈبوتا ہے یا کوئی نوجوان خواب دیکھتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کی روح ان میں سانس لیتی ہے۔ وہ مسافر جو خود کو کھو کر دنیا کو پا گیا، جو زمین پر چلتا رہا مگر آسمان کے راز سمجھ گیا، وہ انسان جس نے بتایا کہ علم کا سفر کبھی ختم نہیں ہوتا، کیونکہ تلاش انسان کی فطرت ہے اور معرفت اس کی منزل۔ اس نے دنیا کے نقشے پر ایک نہیں کئی نشان چھوڑے، لیکن سب سے بڑا نشان یہ تھا کہ انسان اگر نیت و یقین کے ساتھ نکلے تو اس کا ہر قدم عبادت بن جاتا ہے۔ دنیا کی وسعتوں میں اس نے جو سبق سیکھا وہ صدیوں کے لیے تھا کہ علم روشنی ہے، سفر عبادت ہے اور جستجو ایمان کی علامت۔ آخر میں وہی بات جو اس نے خود لکھی تھی، میں نے راستے دیکھے، سمندر پار کیے، بادشاہوں سے ملا، مگر سب سے حیران کن سفر وہ تھا جو میرے دل کے اندر تھا۔ یہی ہے اس کی اصل، ایک مسافر کی جو دنیا میں کھویا نہیں بلکہ اپنے رب کے قریب ہو گیا۔ اور آج بھی جب کوئی نوجوان علم یا خواب کے سفر پر نکلتا ہے تو تاریخ کی ہوائیں آہستہ سے کہتی ہیں، خود کو تلاش کرو کہ تمہارا سفر ایسا باقی ہے۔ ایک ایسا نام جو وقت سے آگے نکل گیا، ایک داستان جو ایمان، علم اور جستجو کا استعارہ بن گئی۔ اس کھوئے ہوئے مسافر کا نام ابن بطوطہ ہے۔ آج کی حدیث مبارکہ، سیر بن قیس کہتے ہیں کہ میں ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کے پاس دمشق کی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا کہ آپ کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا، اے ابو الدرداء، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مدینہ سے ایک حدیث کے لیے آیا ہوں۔ مجھے یہ خبر ملی ہے کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ حدیث روایت کرتے ہیں۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے پوچھا، آپ کی آمد کا سبب تجارت تو نہیں؟ اس آدمی نے کہا نہیں۔ کہا کوئی اور مقصد تو نہیں؟ اس آدمی نے کہا نہیں۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص علم دین کی تلاش میں کوئی راستہ چلے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے، اور فرشتے طالب علم سے خوش ہو کر اس کے لیے اپنے بازو بچھا دیتے ہیں۔ آسمان و زمین کی ساری مخلوق، یہاں تک کہ مچھلیاں بھی پانی میں طالب علم کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہی ہے جیسے چاند کی فضیلت سارے ستاروں پر۔ بے شک علماء ہی انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں، اور انبیاء علیہ السلام نے کسی کو دینار و درہم کا وارث نہیں بنایا، بلکہ انہوں نے علم کا وارث بنایا ہے۔ لہٰذا جس نے اس علم کو حاصل کیا، اس نے علم نبوی اور وراثت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پورا حصہ لیا۔ حوالہ نمبر سنن ابن ماجہ 223، مسند احمد 354۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں اور گھنٹی کا بٹن دبا دیں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی داستان پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کریں۔ آپ کا اپنا داستان گو AHS سٹوری ٹیلر چینل۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔